الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين احسن اللہ الیک وبارک اللہ فیک۔ یہ تھے حافظ سعود جو ہمیں ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت سنا رہے تھے۔ تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہمارے کورس عقیدہ کورس کی تیسری اور آخری کتاب نواقض الاسلام، ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کورس میں جو سب سے پہلی کتاب پڑھی الاصول الثلاثہ، جس کے اندر 3 بنیادی اصول آپ کو تفصیلاً سبقاً پڑھائے گئے۔ دوسری کتاب جو ہم نے پڑھی وہ القواعد الاربع، 4 بنیادی جو قواعد ہیں جن کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اس القواعد الاربع میں 4 بنیادی قواعد کو جمع کیا، ہم نے اس کو اللہ کی توفیق سے مکمل پڑھا۔ تو آج ہم اس کورس کی تیسری اور آخری کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کو انشاءاللہ آج اور آنے والے 2 سیشنز، کل 3 سیشنز میں ہم اس کتاب کو اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے۔ تو چلیے پہلے آپ اس کتاب کا تعارف اور مصنف رحمہ اللہ کا تعارف سن لیجئے، اور اس کے بعد ہم اس کتاب کے باقاعدہ آغاز کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف اور کتاب کا تعارف، یہ کتاب امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی تصنیف کردہ ہے۔ آپ 1115 ہجری میں پیدا ہوئے اور 1206 ہجری میں فوت ہوئے۔ ایک وقت تھا کہ جزیرہ عرب میں ہر طرف شرک و بدعات پھیلی ہوئی تھیں، لوگ پتھروں اور درختوں تک کی عبادت کرتے، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے، کتنی ہی قبریں تھیں جن کی عبادت کی جاتی، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو یہ توفیق عطا کی کہ انہوں نے مختصر اور تفصیلی کتابیں لکھ کر لوگوں کے عقائد کی اصلاح کی۔ انہی کتابوں میں سے ایک کتاب نواقض الاسلام بھی ہے۔ اس کتاب کا نام نواقض الاسلام ہے، جس میں مصنف رحمہ اللہ نے 10 ایسے امور کو ذکر کیا ہے جن کے ارتکاب سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ امور جب انسان کے اعمال میں آ جائے تو یہ انسان کو اسلام سے کے دائرے سے باہر نکال دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ شروط پائی جائیں، موانع نہ پائے جائیں اور حجت قائم ہو۔ یقیناً یہ جو امور ہیں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں جن کے ارتکاب سے انسان صرف گناہگار ہی نہیں ہوتا بلکہ دین اسلام سے بھی ہاتھ دھو ڈالتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ان امور کا جاننا ضروری ہے۔ کیوں جاننا ضروری ہے؟ چلیں ہم اس کو باقاعدہ سمجھتے ہیں۔ تو آج کی ہماری یہ جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، مصنف رحمہ اللہ نے اس کی ابتدا میں بالکل یہ کہا کہ اعلم ان نواقض الاسلام 10 نواقض۔ اس سے پہلے بسم اللہ انہوں نے ذکر کی، جیسا کہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے نام سے اپنی کتابوں کو آغاز کرتے ہیں۔ ہم ان کی تیسری کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جان لو کہ جو نواقض الاسلام ہے وہ 10 ہے، وہ کل کتنے ہیں؟ 10 نواقض ہیں۔ اب مصنف رحمہ اللہ نے 10 ایسے امور ذکر کیے جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان امور کو پڑھیں، یہ جو 10 امور ہیں ان کو پڑھیں، ہم ارتداد یعنی کہ دین اسلام سے نکل جانے اور تکفیر مطلب کسی کو کافر قرار دینے کے بارے میں آج ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ یہ جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں نواقض الاسلام، اس کتاب کی 20 شروحات ہیں،
اردو کے اندر، عربی کے اندر، دیگر زبانوں کے اندر علماء کرام نے اس کی شروحات لکھی. ہم جس شرح کو آپ کے سامنے آج، یعنی جس شرح سے ہم اس کا مقدمہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ سعودی عرب کے معروف عالم دین شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے. ہم آج اس کتاب سے مقدمہ پڑھیں گے تاکہ یہ جو کتاب ہے نواقض الاسلام، اس کو سمجھنے میں آسانی رہے. دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جو ناقض ذکر کیا اسلام سے خارج کر دینے والا، وہ شرک ہے. اب کیا کوئی بندہ آپ کو شرک کرتا ہوا دکھائی دے تو فوراً آپ اسے یہ کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے؟ نہیں، اسے کافر نہیں کہا جائے گا. وجہ یہی ہے کہ اگرچہ شرک کرنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، لیکن خاص اس شخص کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ پہلے شروط دیکھی جائیں گی کہ کیا کسی کو کافر یا مرتد قرار دینے کی جو شروط ہے اس میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں. موانع دیکھا جائے گا کہ موانع کا مطلب آج ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس چیز کو پڑھیں گے کہ کوئی مانع تو نہیں ہے. مثلا کوئی ایسی چیز ہے جو مانع ہے اس کو اسلام سے نکالنے پر، تفصیل سے ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ صرف میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اور حجت کیا قائم ہو چکی ہے جو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے اگرچہ کفریہ عمل کوئی کرتا ہوا دکھائی بھی دے، لیکن جب تک شروط نہ ہو، موانع کو نہ دیکھا جائے، حجت نہ قائم کی جائے، کسی کو کافر یا مرتد قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اس وجہ سے یہ ضروری تھا کہ آج کے لیکچر کے اندر ہم ان چیزوں کا احاطہ کریں کہ نواقض الاسلام کہتے کس کو ہے، تعریف کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے. اب ضروریات الخمس یا ضروریات الخمس، 5 بنیادی ضروریات یہ کون کون سی ہیں؟ الردہ یا مرتد ہونے سے کیا مراد ہے اور اس کے کیا اصول ہیں، یا پھر مرتد ہونے کے بارے میں جو 3 گروہ ہیں امت کے اندر، خوارج، مرجیہ اور اہل السنہ، ان تینوں کے کیا نظریات تھے کسی کو کافر قرار دینے کے بارے میں. افراط و تفرید کہاں پر ہے، کہاں پر توسط ہے، درمیانہ درجہ ہے، یہ تینوں گروہ امت کے اندر ہم پڑھیں گے. اور اس موضوع سے متعلق شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ سے جو سوالات کیے گئے، انہوں نے ان سوالات کے جوابات دیے. تو انشاءاللہ وہ مختصر سوالات و جوابات ہیں، ان کے فتاوی ہیں، وہ بھی شامل کیے گئے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اب ہم نے اس کتاب کا تعارف پڑھا. تعارف کو پڑھ لینے کے بعد میں اس کتاب کی اس کتاب کی پکچر ہے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کی جو کتاب ہے نواقض الاسلام کی شرح میں، اس کا نام انہوں نے رکھا دروس فی شرح نواقض الاسلام. تو ہم پہلے آج اس کتاب کا مقدمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ کتاب سمجھنے کے اندر مزید آسانی رہے. تو میں اپنی سکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ اس کتاب کی PDF جو ہے وہ آپ کو دکھائی بھی دے اور آپ لوگ اچھی طرح سے بات کو سمجھ بھی سکیں. اور اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہے تو پھر اس سیشن کے آخر پر انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی لیا جائے گا. جی تو یہ آپ کہہ لیجئے جو شارح ہیں نواقض الاسلام کتاب کی شرح کرنے والے امام شیخ صالح الفوزان، صالح بن فوزان الفوزان حافظہ اللہ، انہوں نے کہا درس الاول، پہلا درس انہوں نے پورا اس مقدمے کے میں دیا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بعد. اچھا میں اب ان کی کتاب میں سے وہ ضروری چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرتا جاؤں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور ان کا جاننا انتہائی ضروری بھی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ لوگ ذرا اس کو اچھی طرح سے دیکھتے جائیے. سکرین میں نے مزید آپ کے لیے واضح کر دی. دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو یہ لفظ تھا نا نواقض الاسلام، اس کی تعریف کی. نواقض کا کیا مطلب ہے؟ نواقض جمع ہے ناقض کی، یہ اسم فاعل ہے، فعل ہے نقضا. نقضا یہ فعل ماضی ہے، اسم فاعل ہے ناقض. مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا اذا حلہ وہدمہ وافسدہ، آپ کہتے ہیں نقض الشیء، کوئی چیز ٹوٹ گئی، ہدم ہو گئی، فاسد ہو گئی. کوئی چیز ٹوٹ گئی، ہدم ہو گئی، فاسد ہو گئی. آپ یہ کب کہتے ہیں؟ جب عربی زبان میں ناقض کا لفظ بولا جائے. تو جب یہ کہا جائے گا ناقض الاسلام تو مطلب کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جس سے اسلام ختم ہو گیا.
وہ شخص اسلام سے کفر میں داخل ہو گیا. جیسا کہ اس کے لفظی معنی کی دلیل میں قرآن مجید کی 2 آیات بھی ذکر کی انہوں نے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 91 92. پہلی آیت وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ، یمین کی جمع ایمان، قسموں کو نہ توڑو. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہاں پر تنقضوا یہ توڑنے کے معنی میں ہے. تو وہ چیزیں جس سے اسلام، انسان کا اسلام جاتا رہتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقض، اور اس کی جمع ہے نواقض. اب اگلا سوال یہ ہے اسلام کی کیا تعریف ہے؟ اسلام کی تعریف دیکھیے، هو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعہ. اسلام اصل میں توحید پر عمل کرنے اور اطاعت کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے. والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور جو اہل الشرک ہیں ان سے برات کا نام ہے. شرک اور اہل الشرک سے برات کا نام ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام. ٹھیک ہے جی، یہ اسلام کی تعریف ہے. کیونکہ آپ کی کتاب میں یہی ہے نا، نواقض الاسلام، تو نواقض کی تعریف بھی آپ نے پڑھ لی اور الاسلام کی تعریف بھی آپ نے پڑھ لی. اب ہم چلتے ہیں ایک یہاں پر یہ جو بڑا ضروری نقطہ مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اسلام کے اندر صرف اطاعت کے آگے، اللہ کی فرما برداری کے آگے جھک جانے کا نام اسلام نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شرک سے برات کا کرنا، شرک سے بری الذمہ ہونا، یہ بھی بہت ضروری ہے. شرک سے بری الذمہ ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں فلا یکفی ان الانسان لا یعبد الا اللہ، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی بندہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ یہ سمجھے کہ بس اس سے بات پوری ہو جائے گی. نہیں، صرف یہ کافی نہیں ہے. فلا بد ان یتبرأ من الشرک واہلہ، ضروری ہے کہ وہ شرک اور اہل الشرک سے برات کا اظہار کرے. شرک اور اہل الشرک سے کیا کرے؟ برات کا اظہار کرے. وَيَعْتَقِدُ بُطْلَانَهُ وَكُفْرَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو شرک ہے یہ میرے اسلام کو باطل کر دے گا. نہ صرف اسلام کو باطل کر دے گا بلکہ شرک کے ساتھ کیا ہے؟ شرک کے ساتھ جو میرے اعمال ہیں وہ بھی فاسد ہو جائیں گے. اور مشرکین کافر بھی ہیں، مشرکین کافر بھی ہیں. تو برات بہت لازمی ہے. دیکھیں ہم نے پہلی دونوں کتابوں کے اندر بھی کئی مرتبہ اس چیز کو ذکر کیا کہ برات بہت لازمی ہے، کہ صرف اللہ کی توحید کو ماننا نہیں بلکہ جو گمراہیاں ہیں، جو شرک ہے، ضلالت ہے، اس کا انکار بھی کرنا. کیونکہ ہمارے کلمہ طیبہ کی ابتدا یہاں سے ہے لا الہ، پہلے انکار ہے کوئی معبود برحق نہیں الا اللہ، مگر اللہ. پہلے نفی ہے، مطلب ہر طرح کے معبودان باطلہ سے نفی ہے، اور اس کے بعد بولے کیا ہے؟ اس کے بعد اس بات ہے، اور وہ اس بات کیا ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے. جی تو یہ آپ کہہ لیجئے تعریف ہو گئی. اب فرماتے ہیں والاسلام لہ نواقض، اسلام کی کچھ نواقض ہیں، مطلب کچھ ایسے امور ہیں جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. فقد يدخل انسان الاسلام لیکن یرتکب اشیاء تخرجہ من الاسلام. بعض اوقات انسان اسلام قبول تو کرتا ہے لیکن پھر اس سے کچھ ایسے فعل سرزد ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں. وَهُوَ يَدْرِي أَوْ لَا يَدْرِي، بعض اوقات وہ جانتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں جانتا. اب دیکھیں یہ کتنے یعنی ضروری معاملات ہیں، ان کا جاننا کتنا ضروری ہے جو انسان کو اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں. فَيَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَةُ هَذِهِ النَّوَاقِضِ، تو انسان کے لیے ان نواقض کا جاننا کیا ہے؟ واجب ہے. اب اس کی دلیل میں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کو ذکر کیا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ پر شرک کا ڈر رکھتے ہیں. اللہ سے کیا دعا کریں؟ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35، اے اللہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بچانا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے
لوگوں کو گمراہ کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور ان کا اپنے بارے میں اتنا خوف ہے. تو کیا مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ لا قدر اللہ کہیں ہم توحید سے جو شرک ہے یا اسلام سے کفر کی طرف نہ چلے جائیں؟ تو ان امور کا جاننا تاکہ انسان بچ سکے، دوسروں کو بچا سکے، اس لحاظ سے بہت ضروری ہے. اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ جو موضوع ہے نواقض الاسلام، ایسے امور جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، علماء نے قدیماً و حدیثاً، پہلے اور موجودہ دور کے علماء نے اس چیز پر اہتمام کیا، اس چیز پر، اور باقاعدہ انہوں نے اس چیز پر کتابوں کو لکھا. ان کتابوں کا نام لکھا باب حکم المرتد. مرتد کا کیا حکم ہے؟ کسی شخص نے جو دین اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد یعنی آپ کو پتہ ہے نا، بعض آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر، یعنی یہ ہمارے معاشرے کے لحاظ سے بھی بڑا ضروری ٹاپک ہے، آج کا بھی آنے والے دونوں سیشنز کا بھی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دین اسلام میں ہیں، چھوڑ دیجئے دین اسلام کو، یہ آپ کے نفس کی مرضی کا مسئلہ ہے کہ آپ دین اسلام کو اپنائیں، عیسائیت کو اپنائیں، یہودیت کو اپنائیں یا لا دینیت کو اپنائیں جو ان کا اصل مقصد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی، آپ جو مرضی کریں. اللہ اکبر. یاد رکھیے اس معاملے میں انسان کی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی ہے. شریعت کے اختیار کے معاملے میں اللہ کی مرضی چلے گی، میری آپ کی انسان کی مرضی نہیں چلے گی. اب بڑی خوبصورت بات، یعنی یہ بڑا ضروری فقہ کا ٹاپک ہے. فقہ اور عقائد دونوں کے ساتھ اس ٹاپک کا بڑا گہرا تعلق ہے. مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 5 ایسی ضروریات ہیں جن کو ضروریات خمس کہتے ہیں. ضروریات خمس یعنی میں اور آپ دنیا کے اندر آئے تو یہ جو ضروریات خمس ہے یہ میری اور آپ کی ہر حال میں ضرورت ہے، جن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور ان کی حفاظت بھی، 5 ضروریات اور ان کی حفاظت بھی ہر اسلامی حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے باشندوں کے لیے، اپنے ملک میں رہنے والوں کے لیے ان 5 ضروریات کے حصول کو یقینی بنائے. اچھا وہ کون سی ضروریات الخمس ہیں؟ سب سے پہلی ضرورت ہے الدین. ضروریات الخمس میں سب سے پہلی کیا ہے؟ دین، دین اسلام. دین کی حفاظت ہو، آپ کے دین کی حفاظت ہو. اسی وجہ سے دیکھیے یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث ذکر کی گئی، آپ کو دکھائی دے رہی ہے پہلی لائن کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر دو. تو شریعت اسلامیہ کے اندر دین کو بدلنے کی کیا سزا ہے؟ شریعت اسلامیہ یعنی یہ میں، آپ یا کوئی عام شخص اس سزا کے نفاذ کا اختیار کسی عام شخص کو نہیں ہے، بلکہ اسلامی ملک کے اندر جو حاکم وقت ہے وہ اس حد کو قائم کرے گا کہ اگر کسی نے دین کو بدلا، دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طرف گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا. اسلامی حکومت کا ہی کام. اور دوسری حدیث بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، 3 باتوں کے علاوہ کسی مسلمان کا خون جائز نہیں ہے. ہاں 3 حالتوں میں اس کا خون حلال ہے. وہ 3 حالتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان. مطلب اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے. نمبر 2 والثیب الزانی، ایک شادی شدہ شخص ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا اسلامی شریعت میں. نمبر 3 والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو شخص اپنے دین، اپنی جماعت کو چھوڑ جائے، اس سے الگ ہو جائے، اس کو بھی قتل، اس کا قتل بھی کیا ہے؟ حلال. لیکن یاد رکھیے یہ تینوں قتل ہی کوئی عام شخص نہیں کرے گا، بلکہ جو اسلامی حکومت کا حاکم ہے، اسلامی حکومت ہے، وہ ان قتلوں کا نفاذ کرے گی. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ضروریات الخمس میں سے جو سب سے پہلی ضرورت ہے جس کی حفاظت لازمی ہے وہ دین ہے، وہ انسان کا دین. نمبر 2 دوسری ہے انسان کی جان، النفس. تاکید دیکھ لیجیے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے لیے قتلہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے اندر قصاص، اس کو لازم قرار دے دیا گیا، مقتولین میں قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اچھا اب سوال یہ قصاص میں کیسے زندگی ہے؟ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے بدلے میں دوسرے شخص کو قتل کیا جائے۔ اب ایک شخص قتل ہو رہا ہے، ایک جان جا رہی ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، حالانکہ زندگی تو نہیں ہے، اس شخص کو تو قتل کیا جا رہا ہے۔ زندگی ایسے ہے کہ یہ جو ایک شخص قتل ہوگا جو قاتل ہے، جب اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا تو پورے معاشرے کے دل میں یہ ڈر بیٹھے گا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی کو قتل کرے گا تو بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے۔ تو یہ ہے لوگوں کی زندگی کی حفاظت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے یہ بڑی فصیح و بلیغ آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت 179، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تیسری ضروریات الخمس میں سے جو تیسری ضرورت ہے، الضرورات الخمس، ان میں سے تیسری کیا ہے؟ العقل، عقل کی حفاظت۔ پہلی دین کی حفاظت، دوسری جان کی حفاظت، اور تیسری عقل کی حفاظت۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف و منزلت عطا کی، عقل کی بنیاد پر اسے دیگر مخلوقات سے اللہ رب العزت نے ممیز کیا، الگ کیا، اور وہ اچھے اور برے کے درمیان فرق کر سکتا ہے، وہ اچھے اور برے کے درمیان، وہ ایمان اور کفر کے درمیان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کر سکتا ہے، یہ عقل کی بنیاد پر ہے۔ تو اس عقل کی حفاظت بھی الضرورات الخمس میں سے ہے، جیسے کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی طرح فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی، کرم عطا کیا، کرمنا بنی آدم، تکریم اس کی ہم نے اسے تکریم عطا کی، اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور ہم نے انسان کو بہترین تقویم، سب سے بہترین ہم نے انسان کو شکل و صورت میں پیدا کیا۔ تو انسان کے اس ڈھانچے کے اندر عقل بھی اس کے جسم کا حصہ ہے، جس کی حفاظت کرنا بولے کیا ہے؟ لازم ہے۔ تو یہ الضرورات الخمس میں سے تیسری ضرورت تھی۔ چوتھی جو ضرورت ہے وہ حفظ الاموال ہے، مالوں کی حفاظت۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کی حفاظت کو یقینی بنائے، کیونکہ مال کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہے۔ دنیا کی ضرورتیں وہ پوری کرے گا تو یقیناً وہ اپنے دین پر بھی عمل کر سکے گا، اپنی جان کی بھی حفاظت کر سکے گا۔ تو یہ بالکل مال ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اس دنیا کی زندگی کے لیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 میں کیا ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے مالوں کو تمہارے لیے کیا بنایا؟ قیام۔ اللہ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ کس کو بنا دیا؟ مالوں کو، اور ان مالوں کو بے وقوفوں کو نہ دو، مطلب جو یتامہ تمہاری سرپرستی میں ہے انہیں ان کے مال نہ دو۔ آپ دیکھیں اگر کوئی مال پر کسی کے مال کو ہڑپ کرتا ہے یا چھینتا ہے یا چوری کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی کیا سزا ہے؟ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، چور اور چوری کے دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو 5 ضروریات ہیں ان میں سے چوتھی ضرورت کیا ہے؟ انسان کے مال کی حفاظت۔ دوہرائیں،
سب سے پہلی ضرورت اس کے دین کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، اس کے تیسری ہم نے کیا پڑھی تھی، اس کی عقل کی حفاظت، جان کے بعد اس کی عقل کی حفاظت، اور چوتھی اس کے مال کی حفاظت، اور پانچویں کیا ہے جی، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت، اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ دیکھ لیجئے اسی وجہ سے فحاشی کو حرام کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے نسب کی اور ان کی عزتوں کی حفاظت ہوتی رہے، اور حد کے قائم کرنے کا کہہ دیا گیا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے کوڑے مارے جائیں گے، ملک بدر کیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس سے یہ گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے رجم کیا جائے گا شریعت اسلامیہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے مال و نسب کی، ان کی عزتوں کی اور ان کے نسب کی حفاظت رہتی، ان کی عزت اور ان کی نسب کی حفاظت ہوتی رہتی۔ تو یہ 5 کیا ہیں جی؟ ضروریات الخمس ہیں۔ تو آپ ذرا غور کر لیجئے کہ سب سے جو پہلی ضرورت کیا ہے؟ دین۔ الضرورات الخمس میں سے جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ اب دین سے واپس پلٹنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ردہ کہلاتا ہے۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں الردہ، اردو میں اسے کیا کہیں گے؟ اردو میں مطلب دین اسلام کو ترک کر کے کسی اور دین کو اختیار کرنا، یا کسی اور کو نہ بھی اختیار کرنا، دین اسلام سے برات کا اظہار کر دینا، یہ الردہ کہلاتا ہے، مرتد ہونا۔ تو تعریف میں مصنف رحمہ اللہ، مصنف حافظہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ فوزان نے کہا کہ فالمرتد هو الذی یرجع عن دینہ، مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دین سے پھر جائے۔ اچھا کیسے پھر جائے؟ اما بقول، کوئی بات ایسی کرے جس سے پتا چلے دین سے پھر گیا، او باعتقاد، یا عقیدہ ایسے رکھے جس سے پتا چلے دین سے پھر گیا، او بفعل، یا کوئی کام ایسا کرے جس سے پتا چلے یہ دین سے پھر گیا، اور نمبر 4 ہے او بشک، یا پھر دین اسلام کے اندر یا اس سے جڑے کسی حکم میں شک کرے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ شخص دین اسلام سے پلٹ چکا ہے، وہ شخص دین اسلام سے پلٹ چکا ہے۔ اب ذرا تفصیل میں آتے ہیں۔ اچھا قول سے کیا مراد ہے؟ فرد بالقول، مطلب وہ کوئی کفریہ بات کرے، کوئی شرک کی بات کرے، لیکن یہاں پر بھی بتا دیا گیا غیر مکرہ، زبردستی اس سے وہ نہیں کروائی گی۔ ایک یہ ہے نا کہ کسی کے سر پر بندوق رکھ کر، تلوار رکھ کر کہا جائے کہ تم اللہ کا انکار کرو، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے انکار کیا، اس حالت میں وہ مرتد نہیں کہلائے۔ مرتد کب کہلائے گا؟ کہ جب وہ جان بوجھ کر اپنی زبان سے کوئی شرکیہ یا کفریہ بات کرے، چاہے وہ مذاق میں کرے، چاہے وہ سیریس حالت میں کرے، یا چاہے وہ ہنسی مذاق ٹھٹے کے لیے کرے، اگر اس نے کوئی کفریہ یا شرکیہ بات کی تو وہ دین اسلام سے خارج، ہاں مکرہ نہ ہو، ہاں مکرہ نہ ہو۔ اور مزید آگے تفصیل بھی آ رہی ہے، اور اس کی دلیل دیکھیے قرآن مجید کی آیت سورۃ التوبہ کی 2 آیات، آیت نمبر 65 اور 66۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں، لَيَقُولُنَّ، وہ ضرور یہ کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس کھیل تماشا کر رہے تھے۔ جب وہ دین اسلام کا مذاق اڑاتے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھئے تو وہ ضرور کہیں گے کہ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس کیا وہ جسے کہتے ہیں نا وقت پاس کرنا، ہم تو بس ٹائم پاس، یا یہ سفر کے دوران یہ آیات نازل ہوئی تھیں کہ ہم تو بس سفر کے دوران جو گپے ہیں یا جو ایک باتیں وغیرہ کی جاتی ہیں، ہم تو بس ان کے ذریعے سے اپنے دلوں کو بہلا رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کیا تم اللہ، اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے؟ لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد تم نے کفر کر لیا، ایمان کے بعد کفر تم نے کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے یہ اندازہ لگائیے کہ وہ منافقین جو دین اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے اور پھر انہوں نے اس کو
مذاق کہا کہ ہم تو بس کھیل کود رہے تھے، نخوض و نلعب، ان کے اس عذر کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، لا تعتذروا، عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد تم کفر کی طرف لوٹ چکے ہو۔ اللہ اکبر، یہ طویل واقعہ ہے۔ اب یہ جو ایک بات کی گئی تھی کہ ہاں زبردستی اس سے نہ کہلایا گیا ہو، اگر زبردستی کہلایا گیا ہے کسی سے تو وہ شخص دین اسلام سے مرتد نہیں ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اپنے ایمان کے بعد کفر جس نے کیا، ہاں سوائے الا من اکرہ، جس کو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، ہاں اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے لیکن اسے مجبور کر دیا گیا، یہ شخص اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ یہ شخص اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے اگر کسی سے زبردستی دین اسلام سے انکار کروایا جائے یا دین اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کروائی جائے اور زبردستی ایسی کہ اس کو اس کی اپنی یا کسی کی جان کا ڈر ہے کہ اگر یہ کفریہ بات نہیں کی تو میری یا کسی کی جان جا سکتی ہے، اور وہ جان بچانے کی غرض سے یہ بات کرتا ہے، تو یہ کفر کے زمرے میں یا مرتد ہونے کے زمرے میں یہ چیز نہیں آئے گی۔ اچھا، یہ تو قولی بات چل رہی تھی نا کہ قول کے ذریعے۔ دوسری چیز ہے اعتقاد، یعنی وہ زبان سے نہ کہے لیکن اعتقاد رکھے، اور یہ منافقین کی مثال ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ کے اندر منافقین زبان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں یا ہم مشرک ہیں یا ہم کفار کے ساتھ ہیں یا ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، زبان سے وہ نہیں، لیکن اعتقاد وہ رکھتے تھے، وہ یہ کفر کا اعتقاد رکھتے تھے۔ تو دیکھیے سورۃ المنافقون کی پہلی آیات اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ منافق کیا ہیں؟ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے تو اپنی قسموں کو ڈال بنایا ہے۔ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ انہوں نے اپنی قسموں کو صرف ایک ڈال بچایا ہے آپ سے بچنے کے لیے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص زبان سے تو نہیں بولتا کوئی کفریہ یا شرکیہ بات، لیکن عقیدہ رکھتا ہے، یہ عقیدے کا رکھنا بھی اسے دین اسلام سے خارج، کفریہ عقیدے کا رکھنا بھی دین اسلام سے خارج اسے کر دیتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص فعلی طور پر، یعنی عملاً، نہ زبان سے اقرار کرتا ہے نہ عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ اپنے عمل سے کوئی کفریہ کام کرتا ہے، کأن یذبح لغیر اللہ، جیسے کہ اس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، فَإِذَا ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ خَرَجَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَارْتَدَّ، اگر وہ اس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا تو وہ دین اسلام سے نکل جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذبح کرنا یہ عبادت ہے اور اس نے ایک عبادت غیر اللہ کے لیے کی ہے۔ پھر اگر اس نے کسی بت کے لیے، کسی قبر کے لیے ذبح کیا، مشرکین کے معبودان کے علاوہ بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قواعد اربعہ کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ یہ چیز گزر چکی ہے کہ شرک ہوتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ فلاں چیز کی عبادت کر رہا ہے، فلاں کی عبادت نہیں کر رہا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے عمل کو دیکھا جائے گا کہ ہے تو غیر اللہ کی عبادت ہی ہے، تو غیر اللہ کی عبادت ہی۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ پہلے شروط دیکھی جائیں گی، موانع دیکھے جائیں گے، حجت قائم کی جائے گی، اور اس کے بعد اس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چوتھی چیز ہے کہ شک کے ذریعے کوئی شخص
دین اسلام یا دین اسلام سے جڑی کسی چیز کے اندر شک رکھتا ہے، نہ اپنی زبان سے کہتا ہے، نہ اپنے عمل سے، نہ عقیدے کے ذریعے کسی چیز کا، لیکن شک رکھتا ہے، تردد، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دین اسلام درست ہے بھی یا نہیں، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن پتہ نہیں نماز پڑھنا صحیح ہے بھی یا نہیں، میں روزے تو رکھ رہا ہوں لیکن پتہ نہیں یہ نیکی ہے بھی یا نہیں۔ دین اسلام یا اس سے جڑی کسی چیز کے اندر شک اور تردد کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ چیز بھی اس کو دین اسلام سے خارج کرنے والی ہے۔ مثلا جنت جہنم کے بارے میں خاص کر اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر عقائد آئیں گے، دوسرے درجے پر واجبات، پھر اس کے بعد دیگر اعمال۔ نماز روزے میں شک کرتا ہے، حج کے اندر شک کرتا ہے، اللہ پر یا فرشتوں کے بارے میں شک کرتا ہے، جنات کے بارے میں شک کرتا ہے، جنت جہنم یا قبر کے عذاب کے بارے میں شک کرتا ہے کہ یہ ہوگا بھی یا نہیں، کسی ایسی چیز کے بارے میں جس چیز کا تعلق عقائد، واجبات یا دین اسلام سے جڑی چیزوں کے بارے میں ہے، شک رکھتا ہے، تردد کرتا ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایک تردد ہوتا ہے جو لا علمی کی بنا پر ہوتا ہے، اس سے مراد وہ تردد نہیں ہے، مطلب ایک شخص کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا دلائل، لا علم ہے تو ٹھیک ہے یہ ایک معنی ہے، یہ چیز اس کو کفر تک نہیں لے کر جائے گی، لیکن جس کو دلائل پتہ چل گئے، قرآن مجید کی آیات پتہ چل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ، سب کچھ اس کے سامنے واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، اپنے نفس کی مانتا ہے اور دین اسلام سے جڑی چیز کا مسلسل انکار کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ چیز اسے دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 4 اصول ہیں مرتد ہونے کے۔ سب سے پہلا قول الکفر والشرکی، کہ وہ کفریہ یا شرکیہ بات کرتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اسے مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اس نے خود سے عمدن یہ ایسا کہا، کفریہ بات کی۔ نمبر 2 کہ وہ کفر یا شرک کا اعتقاد رکھتا ہے، اعتقاد الکفر والشرک۔ نمبر 3 او فعل الکفر والشرک، کہ وہ کوئی کفریہ یا فعل یا شرکیہ کام کرتا ہے۔ اور نمبر 4 کہ وہ دین میں شک کرتا ہے، او الشک فی الدین وما جاء بہ الرسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین میں کیا کرتا ہے، شک کرتا ہے، تو یہ چیز بھی اسے دین اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں بڑی خوبصورت بات کہی مصنف رحمہ اللہ نے، یہ یہاں پر کہتے ہیں فہذہ الامور، یہ جو امور بیان ہوئے نا، فہذہ امور یجب علی المسلمین عموماً، مسلمانوں پر تو عمومی طور پر ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، وعلی طلبۃ العلم خصوصاً، اور جو طالب علم ہے، دین کو سیکھنے والے ہیں، دین کی دعوت دینے والے ہیں، دین کی طرف بلانے والے ہیں، دین کو حاصل کرنے والے ہیں، ان پر خصوصی طور پر ان چیزوں کا سیکھنا واجب ہے۔ وجہ ان یعتنوا بها لکثرۃ الفتن والشرور فی ہذہ الایام، کیونکہ ان دنوں میں جو کثرت کے ساتھ فتنے ہیں، شرور ہیں، ان کا اہتمام کرنے کی وجہ سے، یعنی ان کی کثرت کی وجہ سے ان چیزوں کا اہتمام کرنا اس پر کیا ہے، واجب ہے۔ طلبۃ العلم کو چاہیے کہ وہ ان یعتنوا، کہ وہ اس چیز کا اہتمام کریں، کیونکہ شبہات بہت زیادہ ہیں، وَلِكَثْرَةِ الشُّبُهَاتِ وَدُعَاتِ السُّوءِ وَالضَّلَالِ، جو برائی کی طرف اور گمراہی کی طرف بلانے والے ہیں، دعات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس وجہ سے مسلمان کو چاہیے عمومی طور پر اور طالب علموں کو چاہیے خصوصی طور پر کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں، ان کا اہتمام کریں، دوسروں کو سکھائیں۔ وجہ کیا ہے، ان یہتم بہذا الامر لئلا یخرج من دینہ بشیء، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے دین سے نکل جائے۔ اب دیکھیں یہ جو مرتد ہونا ہے، اس دین اسلام کے نام لیوا جو گروہ ہیں، جو دین اسلام کی طرف یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان گروہوں کے اندر یہ جو چیز ہے مرتد ہونا، دین اسلام سے نکل جانا، اس میں ہمیں 3 طرح کے گروہ دکھائی دیتے ہیں۔ کتنے گروہ جی؟ 3۔ سب سے پہلا گروہ ہے خوارج۔ خوارج یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس میں شدید قسم کی سختی کرتے ہیں۔ خوارج شدید قسم کی سختی کرتے ہیں، تکفیر کے باب میں
لوگوں پر حکم لگانے کے بعد میں کہ کسی میں کوئی چیز دیکھی خلاص ہذا کافر، یہ کافر ہے، یا انت کافر، آپ کافر ہے، نہ اس کو سمجھا، نہ شروط کو دیکھا، بندہ کون ہے کون نہیں ہے، اس کو عقل سمجھ ہے بھی یا نہیں جو کر رہا ہے، کسی نے اس کو صحیح دین اسلام کی دعوت دی یا نہیں دی، بس کسی کام کو دیکھا اس کو دین اسلام سے یا دین اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیا. یہ کس کا کام ہے؟ خوارج کا. یہ کس کا کام ہے؟ خوارج کا. ان کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور پھر اسی طرح وہ بعد والے زمانے میں بہت ہی غالی ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاص کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کی کمر بھی توڑی، ان کے ساتھ جنگیں بھی کی. تو اب یہ خوارج ان کا کیا نظریہ تھا کہ کسی سے کبیرہ گناہ بھی سرزد ہو جائے تو وہ کیا کہتے تھے اس کو؟ دیکھیں یہاں پر تین چیز، فالخوارج عندهم ثلاثة مبادی، تین اصول تھے ان کے. المبدأ الاول، پہلا اصول کیا تھا؟ تکفیر الناس بالذنوب الکبائر التي دون الشرک. شرک کے علاوہ بھی کسی سے کوئی گناہ ہوا اس کی تکفیر کر دیتے تھے، اس کو کافر. کسی نے زنا کیا کافر، کسی نے جھوٹ بولا کافر، کسی نے وعدہ خلافی کی کافر. کبیرہ گناہوں پر کفر کا فتویٰ لگانے والے خوارج. دوسرا اصول کیا تھا ان کا؟ دوسرا اصول یہ تھا الخروج علی ولاۃ امور المسلمین، کہ مسلمانوں کے جو یعنی مسلمان حکومتیں ہیں ان کے خلاف نکلا جائے، ان کے خلاف نکلا جائے اور ان کا تختہ الٹا جائے. مسلمان حکومتوں پر نکلنا، ان کی اطاعت سے نکلنا. اور نمبر تین، استحلال دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون حلال ہیں. مطلب وہ پہلے مسلمانوں کو کفار قرار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان لوگوں کے خون حلال ہیں کیونکہ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں. تو یاد رکھیے کہ اس دور کے اندر بھی جتنی بھی کفریہ تنظیمیں، جماعتیں لوگوں پر کفر کے اور فتوے لگانے والے، یعنی آپ سب یہ دیکھ لیں ان کے اندر یہ تین چیزیں آپ کو بنیادی دکھائی دیں گی. دوسروں کے مال کو، ان کے خون کو حلال سمجھنا، ہر ٹائم حکمرانوں کے خلاف نکلتے رہنا، اور کبیرہ گناہوں سے بھی لوگوں کی تکفیر اور ان کو کفر تک لے جانا. اللہ. تو یہ خوارج کا نظریہ تھا، اور جس سے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ یغالون، مطلب بہت غالی تھے، وہ حد کو پہنچے ہوئے تھے اپنے ان کاموں میں. اچھا یہ تو پہلا گروہ تھا. دوسری طرف آتے ہیں ان کے بالکل اپوزٹ دوسرا گروہ ہے مرجیہ کا. مرجیہ آج شاید کہ امت مسلمہ کے اندر مرجیہ، یعنی یہ جو لفظ ہے نا مرجیہ، اس نام سے کوئی بھی گروہ نہیں ہوگا. البتہ مرجیہ فرقے کی جو سوچ اور فکر تھی وہ ضرور ہوگی. مرجیہ اصل میں رجا سے ہے، امید. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان اصل میں دل سے ایمان لانا ہوتا ہے. الایمان بالقلب ولم يدخلوا فيه العمل. انہوں نے ایمان کے اندر عمل کو شامل ہی نہیں کیا، انہوں نے ایمان کو اس میں شامل ہی نہیں کیا. اور ان کے بعض کہتے ہیں وبعضهم يقول، بعض کہتے ہیں لا يدخل فيه القول وانما هو الايمان بالقلب. وہ کہتے ہیں ایمان بس دل سے ماننے کا نام ہے، زبان یا عمل سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. کوئی شخص حتیٰ کہ اگر دل سے مان رہے، زبان سے وہ جو مرضی کرے، جسم سے وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا کیونکہ دل سے تو مان رہے نا. آپ کو پتہ چلا نا، یعنی یہاں پر یہ بالکل خوارج کے اپوزٹ چلے گی. خوارج سختی کے اندر انتہا کو پہنچے اور یہ نرمی کے اندر انتہا کو پہنچے. انہوں نے کیا کہا کہ کوئی شخص جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، وہ کبھی بھی دین اسلام سے نہیں نکل سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا، بس وہ دل سے اقرار کرتا ہے. تو جب تک وہ دل سے مانتا رہے گا وہ دین اسلام میں رہے گا، کوئی چیز اسے دین اسلام سے نہیں نکال سکتی. آپ دیکھ لیجئے، آپ آج بھی اگر کسی کو یہ کہیں میرے بھائی آپ شرک نہ کریں، یہ عمل شرکیہ ہے، آپ کیوں قبر کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہے گا آپ مسلمانوں کو مشرک کہہ رہے ہیں. جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک بس وہ ہے جو بتوں کے آگے یا پتھروں کے آگے جھکنے کا نام ہے، اس کو شرک کہتے ہیں، اس کے علاوہ شرک نہیں ہے.
اللہ. تو یہ بہت زیادہ نرمی کی طرف نکل گئی. افراط و تفریط اسی کو کہتے ہیں نا. افراط خوارج کے اندر پایا گیا, بہت انہوں نے افراط کر دیا, بہت مبالغہ رائی سے کام لے لیا, کبیرہ گناہوں پر بھی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا اور کافر قرار دینا شروع کر دیا. مرجیہ حد درجے کی نرمی لے کر آگے, حتیٰ کہ کوئی کفریہ کام بھی کرے تو اس کو نہیں روکنا, کیونکہ وہ کلمہ تو پڑھ رہا ہے, وہ دل سے تو یقین رکھ رہا ہے. آپ کو پتہ چلا نا امت کے اندر یہ دو گروہ. تیسرا جو گروہ ہے الطرف الثالث, تیسرا گروہ اصل میں یہ درمیانہ ہے, مڈ میں, اور وہ کون ہے؟ وہ اہل السنہ والجماعہ ہے. اہل السنہ والجماعہ ہے, اور وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ہے, مطلب مرجیہ اور خوارج کے درمیان. وہ کیا کرتے ہیں اہل السنہ والجماعہ؟ فَيَجْمَعُونَ بَيْنَ النُّصُوص, وہ دلائل کے درمیان جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان الکفر فی القرآن والسنة ينقسم الى قسمین. کفر کی دو قسمیں ہیں, کفر اکبر و کفر اصغر. ایک کفر کی قسم ہے کفر اکبر, اور ایک کفر کی قسم ہے کفر اصغر, بڑا کفر اور چھوٹا کفر. اور اسی طرح شرک اکبر اور شرک اصغر. والذنوب, البتہ جو عام گناہ ہے کفر یا شرک کے علاوہ, جو عام گناہ ہے التی دون الشرک, جو شرک کے علاوہ ہے, لا یکفر صاحبها, ان گناہوں کے کرنے والے پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا, اس کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا. سمجھا گئی؟ اچھا, شرک اور کفر کے اندر بھی جو شرک اکبر ہے اور کفر اکبر ہے, یہ جو دونوں اکبر اکبر ہیں, یہ اصل میں ملت سے, مطلب دین اسلام سے اس کو خارج کرے. فالشرک الاکبر والکفر الاکبر یخرجان من الملہ, یہ اس کو ملت سے نکالیں گے. لیکن شرک اصغر اور کفر اصغر, یہ دونوں چیزیں اسے ملت سے, دین اسلام سے نہیں نکالیں. جیسا کہ خوارج کے بالکل اپوزٹ, خوارج نے یہ کہا کوئی گناہ ہے, شرک اکبر ہے, اصغر ہے, کچھ بھی ہے, بس سرزد ہوا تو یہ دین اسلام سے خارج, اس کو قتل کیا جائے. تو اہل السنہ خوارج کی طرح یہ نہیں کہتے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شرک اکبر اور کفر اکبر ہے یہ اسے دین اسلام سے نکالیں گے. البتہ شرک اصغر یا کفر اصغر یا شرک کے علاوہ جو باقی کبیرہ گناہ ہیں یہ اسے دین اسلام سے خارج نہیں کریں گے. ہاں, دین اسلام سے خارج تو نہیں کریں گے, لیکن وَلَكِنَّهُمَا يَنْقُصَانِ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کو کم کر دیں گے, ان سے ایمان کم ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ کفر تو نہیں کرتا, لیکن ہاں وہ گناہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کا ایمان ناقص ہے. یعنی مرجیہ کی طرح اتنے نہ ہو جاؤ کہ جو مرضی کرتے رہو, نہیں, ایمان ناقص ہوتا ہے, ایمان کم ہوتا ہے ان گناہوں کے ذریعے. یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا. تو اس وجہ سے کیا کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ مرجیہ اور خوارج کے درمیان میں ہے, مرجیہ اور خوارج کے درمیان میں ہے. تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان نواقص کو جاننے کی کتنی اہمیت ہے تاکہ انسان کو یہ بصیرت آ جائے, نہ تو وہ خوارج کی طرف جائے اور نہ ہی وہ مرجیہ کی طرف جائے, بلکہ وہ اہل السنہ والجماعہ میں سے رہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, تابعین, تبع تابعین کا منہج ہے, طریقہ ہے, وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے. اللہ اکبر. اب ہم, چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم بچا, 5-7 منٹ کے اندر ہم یہ جان لیتے ہیں, ان سوال و جواب کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا سوال شیخ حافظہ اللہ سے یہ کیا گیا, شیخ صالح الفوزان سے, کہ حل ہناک فرق بین نواقض الاسلام و نواقض الایمان, نواقض الاسلام اور نواقض الایمان میں فرق ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں لا فرق بینہما, ان میں کوئی فرق, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. نواقض الاسلام جو ہیں وہ اصل میں وہی نواقض الایمان ہے, وہی نواقض الایمان ہے. اچھا, دوسرا سوال بڑا ضروری سوال ہے کہ حل یعذر من جہل هذه النواقض. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے یا کوئی بھی کفریہ عمل کر رہا ہے, لیکن بیچ میں ایک عذر آ جاتا ہے کہ وہ جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ جاہل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں.
تو جواب الجہل یختلف، جہل کی مختلف قسمیں ہیں. اذا كان الجاہل لا يمكن ان يتعلم فانه يعذر، اگر تو ایسا جاہل ہے کہ وہ کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، یہ عذر قابل قبول ہے. وہ کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا تو ٹھیک ہے، یہ عذر قابل قبول ہے. لیکن کیا اس وقت یہ عذر ہے کہ کسی بندے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ سیکھ ہی نہیں سکتا؟ نہیں سیکھ سکتا ہے. تو یہ بہرحال انہوں نے اس سوال کا تفصیلی جواب دیا جو آپ کو سلائیڈ پر دکھائی دے رہا ہے. جو اور بھی جاننے والے ہیں وہ اس تفصیلی جواب کو دیکھ بھی سکتے ہیں. پھر اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے کوئی ایسا عمل کر دیا جو کفریہ عمل تھا، جو دین اسلام سے خارج کر دینے والے تھا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی، تو کیا اس کی توبہ ہے؟ تو شیخ حافظ اللہ کہتے ہیں نعم اذا تاب تاب اللہ علیہ، ہاں اگر اس نے توبہ کی تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ یقبل التوبۃ من جمیع المذنبین ومن المرتدین وغیرہم، اللہ رب العزت تمام گناہ گاروں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، حتیٰ کہ مرتدین کی بھی توبہ کو قبول کرتا ہے. اور اس میں انہوں نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 کو ذکر کیا کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، وَآمَنَ اور ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کرے، ثُمَّ اهْتَدَىٰ پھر ہدایت پر آ جائے. اور اسی طرح سورۃ زمر کی آیت نمبر 53، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 90، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 270 جی 217. تو یہ آیات انہوں نے چار، اور اس کے بعد بھی تو یہ آیات انہوں نے ذکر کر کے بتا دیا کہ مرتد کی توبہ کو بھی قبول اللہ رب العزت کرتا ہے، جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اب اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ هل يدخل الشک فی الاعتقاد، شک کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا هناك فرق بین الشک والاعتقاد، شک میں اور اعتقاد میں فرق ہے. اعتقاد وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تردد نہ ہو، جس میں کوئی تردد نہ ہو، یقینی چیز کا نام عقیدہ ہے. اللہ پر یعنی اللہ پر ایمان رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہ ہو. ٹھیک ہے. اور شک جو ہوتا ہے اس میں تردد ہوتا ہے، یہ شک میں تردد ہوتا ہے اور اعتقاد میں کوئی تردد نام کی چیز نہیں. یہ فرق ہے ان دونوں میں. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ علماء نے اورد العلماء رحمهم اللہ اکثر من هذه النواقض العشر فلماذا خصص شیخ الاسلام هذه العشرة، مصنف رحمہ اللہ نے صرف 10 نواقض کو کیوں منتخب کیا، حالانکہ علماء نے تو اس سے زیادہ بھی ذکر کیے ہیں. علماء نے اس سے زیادہ یعنی سینکڑوں کی تعداد میں نواقض کو ذکر کیا گیا کہ یہ اعمال انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، لیکن شیخ نے 10 کیوں ذکر کیے؟ تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں شیخ صالح الفوزان؟ کہتے ہیں کہ شیخ ذکر اہم مہا، شیخ نے جو ان میں سب سے ضروری 10 نواقض تھے وہ ذکر کیے، اور شیخ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے علاوہ نواقض نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہی اہم ما فیہا، نواقض میں جو سب سے اہم ہے. شیخ نے اپنی کتاب نواقض الاسلام، جس کو ہم اگلے ہفتے سے شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ 10 اعمال ہم گن کر انشاءاللہ ان کو 2 ہفتوں کے اندر پڑھیں گے. اگلے ہفتے میں 5 اعمال، اس کے بعد 5 اعمال تفصیل کے ساتھ پڑھائے جائے گا انشاءاللہ. تو شیخ نے وہ جو 10 ذکر کیے ہیں وہ سب سے اہم ہیں، سب سے اہم نواقض ہیں، البتہ نواقض اس کے علاوہ بھی ہیں. پھر سوال پوچھا گیا کہ کیا کفر اور شرک میں فرق ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، کفر جو ہے وہ شرک سے بھی زیادہ عمومی ہے، کفر جو ہے وہ شرک سے بھی زیادہ عمومی چیز ہے. اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ موانع التکفیر کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ موانع التکفیر یعنی وہ چیزیں کہ اگر یہ پائی جا رہی ہیں تو آپ کسی کو کافر قرار نہیں دے سکتے، جیسے کہ میں نے مثال دی جہل ہے. ایک شخص ہے وہ جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، تو یہ چیز اس کو کفر کے درجے تک نہیں لے کر جائے گی. جب اس کو پتہ چل گیا اس کے بعد بھی اس نے کیا تو پھر اس کو کفر کے درجے تک لے کر جائے گی. لیکن جہل جو ہے، لا علمی جہالت، یہ ایک معنی ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے. معنی کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ. تو کچھ موانع ہیں جو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ مکفرات کو بھی جانے، یعنی ایسے اعمال کو بھی جانے جو انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور نہ صرف ان اعمال کو جانے بلکہ موانع کو بھی جانے، جو موانع انسان کو رکاوٹ ہو جاتی ہے اسے دین اسلام سے نکلنے میں، اس کے دین اسلام سے نکلنے میں. ہاں، بڑا ضروری سوال کہا گیا کہ هل من ارتکب ناقضا من نواقض الاسلام، اگر کسی نے نواقض الاسلام میں سے کوئی عمل کیا تو یکفرہ کل من رأى،
ہر دیکھنے والا کیا اس کو کافر کہے گا؟ وَعَلِمَ بِهِ، یا جس کو پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا تو یہ اس کو اٹھ کر کافر کہہ دے گا؟ ام لا يكفره الا العلماء، یا صرف علماء اس کو کافر کہیں گے؟ یعنی اس پر کافر کی حد لگانا یہ کس کا کام ہے؟ جواب، من ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فينبغي ان يثبت من امره، تو جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اچھی طرح سے اس کے معاملے کو دیکھ لینا چاہیے، شاید کہ فربما یکون جاہلا، شاید کہ وہ جاہل ہے، لا علم ہے، اسے پتہ ہی نہیں، یعذر بالجہل، تو یہ عذر ہے، اس کی جہالت یہ عذر ہے، وربما یکون مکرہ، شاید کہ اسے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہو، وربما یکون لہ عذر، شاید کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی عذر ہو۔ ہاں جب یہ پتا چل گیا کہ نہ تو کوئی عذر ہے نہ ہی وہ جاہل ہے تو پھر اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا، لیکن یہ بھی عام کسی شخص کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء ہیں جو موانع کو بھی جانتے ہیں، جو شروط کو بھی جانتے ہیں، جو اعذار کو بھی جانتے ہیں، جو جہالت، ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور وہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے۔ جی تو مزید جو سوال ہے اس کا جواب لیکچر میں گزرا۔ اکراہ سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں بڑا ضروری سوال، علماء یہ کہتے ہیں، سوال یہ پوچھا گیا کہ لا یکفر المعین، جو ایک معین شخص ہے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اذا وقع فی الکفر، جب وہ کفر میں واقع ہو جائے، سوائے الا مگر اذا وجدت الشروط، جب شروط پائی جا رہی ہیں، وانتفت الموانع، موانع نہیں پائے جا رہے، وقیمت الحجت علیہ، اور حجت قائم ہو چکی ہے، تو تب اس کی تکفیر کی جائے گی۔ شروط پائی جا رہی ہیں، موانع نہیں پائے جا رہے، حجت قائم ہو چکی ہے، تب اس کی تکفیر کی جائے گی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ فہل ھذا صحیح؟ تو جواب ہے نعم ھذا صحیح، ہاں جی یہ بات بالکل درست ہے، لیکن قیام الحجہ یحصل ببلوغ القرآن الیہ علی وجہ یفہمہ لو اراد الفہم، قرآن اس تک پہنچ چکا، وہ قرآن کو سیکھ سکتا ہے اگر وہ سیکھنا چاہے، تو قرآن کا پہنچنا ہی اس پر حجت کا قائم ہوگا۔ اب بس یہ دیکھا جائے گا کہ شروط پائی جا رہی ہیں یا نہیں، اور موانع تو نہیں پائی جا رہے، یہ چیز دیکھی جائے گی، اور قرآن کا پہنچنا اس سے حجت قائم ہو جائے گی، اس سے حجت قائم ہو جائے گی۔ پھر شیخ رحمہ اللہ سے کچھ نظریات کے بارے میں پوچھا گیا، ان کی تفصیل انشاءاللہ ہماری کتاب کے اندر آئے گی، علمانی یا لادینیت وغیرہ یا لبرلزم کے بارے میں، یا پھر جو شیعیہ ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جتنے بھی ایسے لادین قسم کے گروہ ہیں وہ مرتد ہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ تو چلیے الحمدللہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کہہ لیجیے آج کے اس مقدمے کے اندر ہم نے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی جو کہ یہ کتاب نواقض الاسلام پڑھنے سے پہلے جو ہمارا مقدمہ ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم نواقض الاسلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ناقض ہمارے پاس آئے گا الشرک، شرک کرنا، یہ سب سے پہلا ناقض ہے۔ تو کیا جو بھی شخص شرک کرے گا کیا اسے دین اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے گا؟ نہیں۔ تو آج ہم نے جانا کہ ہم نہ تو خوارج کی طرح کریں گے، نہ مرجیہ کی طرح کریں گے، بلکہ ہم اہل السنہ والجماع کا جو معتدل درمیانہ موقف ہے ہم اس پر چلیں گے، اچھی طرح سے دیکھا جائے گا، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے گی، شروط کو دیکھا جائے گا کہ اس میں پائی جا رہی ہیں یا نہیں، موانع کو دیکھا جائے گا کہ موانع نہ پائے جا رہے ہوں، اور اسی طرح حجت قائم کی جائے گی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کا یہ عمل اس کو ارتداد، کفر تک، دین اسلام سے خروج تک لے کر جاتا ہے یا نہیں۔ اور یہ علماء راسخین کا کام ہے، یہ ہر عوام الناس میں سے ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر دوسرے کو کافر یا دوسرے کو دین اسلام سے باہر کرتا پھرے، اور جس کو چاہے دین اسلام میں داخل کرے، جس کو چاہے دین اسلام سے خارج کرے۔ تو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار کی۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو ہماری کتاب کا باقاعدہ آغاز ہوگا، جس میں ہم پہلے 5 نواقض کو ذکر کریں گے، اور اس سے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلے 5 نواقض کو ذکر کر کے کل اس کتاب کے اندر 10 نواقض ہیں جن کو مکمل کیا جائے گا۔ سوال آیا ہے محمد عمران ان کی طرف سے، السلام علیکم، کہ خوارج کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ صوم و صلات کے پابند تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے، پھر یہ گمراہ کیسے ہوگے؟ تو جی بالکل،
یہ صوم و صلات کے اتنے پابند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ تم میں سے کوئی ایک اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانے گا، اپنی تلاوتوں کو ان کی تلاوتوں کے سامنے حقیر جانے گا، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانے گا. یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا. تو وہ دین اسلام کو غلط فہم پر لیں گے، اگرچہ اس پر عمل کرتے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن دین اسلام کو سمجھنے کے اندر اتنی بڑی غلطی کریں گے کہ دوسروں کو دین اسلام سے باہر نکالتے رہیں گے، اتنی سختی کریں گے. تو اس وجہ سے وہ خوارج کہلائے، وہ خوارج کہلائے. جی وسوسہ اور شک میں فرق کیسے پتا چلے گا؟ تو یاد رکھیے شک کی جو ابتدا ہوتی ہے، یعنی شک کی جو سب سے پہلی سٹیج ہے وہ وسوسہ ہے، وہ وسوسہ ہے. اس وجہ سے دیکھیں سورۃ الناس کا کیا سبق ہے کہ ہمیں وسوسے پر ہی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس وسوسے کو سوچنا، دماغ میں لے کر آنا، ٹھیک ہے، پہلے اس کو دماغ میں جگہ دینا، پھر اس کو زبان پر لے کر آنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا. اب دیکھیں ایک شخص جو اللہ دینیت کو اگر پسند کرتا ہے، یا اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ چلو یہ جو ملحدین ہیں، ایتھیٹس ہیں، اب اس کے شک میں شیطان نے اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا. اب ہماری طرح کا گناہ گار بندہ ہوگا، وہ وہیں سے کہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہمیں توفیق عطا کرے، اللہ کی پناہ میں آئے گا. لیکن کوئی شخص ہوگا جو اس وسوسے کے بعد کیا کرے گا؟ کچھ پریکٹیکل کرے گا، ان کے نظریات کو دیکھنا، سننا، فالو کرنا شروع کر دے گا، اس کو جاننا شروع کر دے گا. اب عمل ہو گیا، پھر اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا شروع کر دے گا، قول بھی شامل ہو گیا، پھر وہ عقیدہ رکھنا شروع کر دے گا. تو یہ چیزیں اس کو تردد اور شک تک لے گی. تو وسوسہ بالکل ابتدائی سٹیج ہے جس سے واپس مڑنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے. تو چلیے الحمدللہ آپ کہہ لیجئے. باقی انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہوں گے، وہ جب ایک ایک معنی کو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا، آپ کے کچھ سوالات ہیں جو موانع سے متعلق ہے، وہ پھر آنے والے لیکچرز کے اندر ہوں گے انشاءاللہ، ان کے جو جوابات ہوں گے. ابھی ہمارا ٹائم مزید 10 منٹ اوپر جا چکا ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.